بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے پروگرام کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اصغر مہدی رضوی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین، پچھلے پروگراموں میں آپ سے مرثیہ کی تاریخ، انیس و دبیر اور مختلف مرثیہ نگار شعراء کا تذکرہ کیا گیا. آج ہم بات کریں گے تحت اللفظ خوانی کی. یہ سلسلہ انیس و دبیر سے دولہ صاحب عروج، اس کے علاوہ منع صاحب ذکی، شدید لکھنوی سے ہوتا ہوا پاکستان میں حسان جون پوری، عاشق حسین اکبری، اس کے علاوہ نسیم امروہوی اور ڈاکٹر صفدر حسین، جو کہ نہ صرف تحت اللفظ خوان تھے بلکہ شاعر اور مرثیہ نگار بھی تھے. اس کے علاوہ شیخ مطلوب حسین، سبط حسن انجم، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مایہ ناز تحت اللفظ خوان جناب سید جاوید حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. اس کے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز جناب وسیم امروہی، جو یہاں پر کینیڈا میں تحت اللفظ خوانی میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اور آج ہم بات کریں گے تحت اللفظ خوانی پر اور خوانندگی پر. جاوید بھائی، اصل میں خوانندگی ہے کیا؟ خوانندگی پڑھنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ خواندہ اور ناخواندہ، جو خواندہ ہے وہ پڑھا ہوا ہے. خوانندگی کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا وہ خوانندگی ہو گیا. اب تحت اللفظ خوانندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو پڑھی جائے، چاہے نثر ہو یا نظم ہو، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کو بغیر لحن کی جو چیز ہے، وہ تعریفیں تو بہت ہیں لغت میں کہ لفظ بلفظ پڑھا جائے اور ہر بار پڑھا جائے، وہ بالکل صحیح اپنے یہاں پہ، لیکن آسان یہ ہے کہ جس میں لحن نہ ہو وہ تحت اللفظ خوانی ہو جاتی ہے. اب وہ کوئی نثر بھی ہو سکتی ہے، کوئی نظم بھی ہو سکتی ہے. نظم میں اقبال کی نظم بھی ہو سکتی ہے، فیض کی نظم بھی ہو سکتی ہے، نون راشد کی کوزاگر، حسن کوزاگر بھی ہو سکتی ہے، اور انیس کے مرثیے بھی ہو سکتے ہیں. فرق آئے گا یہ کہ جب آپ شکوہ پڑھیں گے تو اس کے ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص زبان ہے. آپ اس کی پڑھیں گے، اچھے شکوہ مسدس کی شکل میں ہے. مزدیہ کرتبہ پڑھیں گے تو اس کا وہ مسدس میں نہیں ہے، لیکن اس میں خاص ایک فونیٹک چیزیں آئی ہیں، ایک جو صوتی آہنگ ہے. سلسلہ روز و شب نقش کرے ہاتھ ساتھ، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، تو ایک صوتی آہنگ ہے اس کا. اس طرح سے حسن کوزاگر ہے، یا فیض صاحب کی یاد بازار میں پاو جولان چلو نظم ہے. سب الگ الگ ہے. لیکن مرثیے کی تحت اللفظ خوانی مختلف یوں ہو جاتی ہے کہ مرثیہ جس میں کہا کہ اس ایپک پوئم، رزمیہ شاعری ہے، جس میں واقعات ہیں، جنگ ہے، جنگ ہے، رزمیہ شاعری ہے. اس کے پھر مرثیے کے اجزاء الگ الگ بن جاتے ہیں، الگ الگ بن جاتے ہیں. رزمیہ شاعری ہے. یہاں جیسے فردوسی کا شاہ نامہ ہے، شاہ نامہ فردوسی بھی رزمیہ شاعری ہے. ہومر کی ایلیڈ اور اڈیسی بھی رزمیہ شاعری ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ڈانٹے کی بھی ٹپاگراٹی ہے وہ، اور انفرنو ہے، وہ بھی رزمیہ شاعری ہے، ایک طرح کی مذہبی رزمیہ شاعری ہے، مذہبی شاعری ہے وہ. تو یہ ہماری مذہبی بھی ہے اور رزمیہ شاعری بھی ہے. اور اگر آپ فردوسی کے شاہ نامے سے اس کا موازنہ کریں انیس کے مرثیے کا، تو میں بہت ہی طالب علم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر فردوسی ہندوستان میں ہوتے، اردو زبان میں شاعری کر رہے ہوتے، اور انیس اگر ایران میں ہوتے اور فارسی زبان میں کر رہے ہوتے، تو ایک دوسرے سے کم نہیں ہوتے. کم نہیں ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر فردوسی کا جو ہیرو ہے، فردوسی کا جو آئیڈیل ہے، جو کردار ہے، وہ فرضی ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. جی ہاں، بالکل. اور انیس کا جو کردار ہے وہ امام معصوم ہے. اس کا جو کردار ہے، اس کا جو ہیرو ہے وہ امام معصوم ہے. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے ان کا ایمان ہے، ان کا اقرار ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں جذبات کا دخل تو آ جاتا ہے نا. جہاں پہ آپ کوئی عقیدہ آ جائے، وہاں پہ پھر رزمیہ شاعری میں جذبات بھی آ جاتے ہیں، اور پاکیزگی بھی آ جاتی ہے، اور ایک خلوص بھی آ جاتا ہے. یہ ہے فرق. تو تحت اللفظ خوانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تاریخ کیا ہے؟ تحت اللفظ خوانی کی جب سے مرثیے لکھے جا رہے ہیں تو پڑھے جا رہے ہیں. اب اس میں مختلف طرز پہ لوگ پڑھا کرتے تھے. ہمیں نہیں معلوم کہ انیس کیسے پڑھتے تھے، یہ دبیر کیسے پڑھتے تھے.
لیکن جو ہم نے اپنے سینئر کو اس سے پہلے کہ جو جہاں تک آپ کے ریکارڈ موجود ہے اس میں یہ ہے کہ چند لوگ نہیں بعض لوگ اس کو تھوڑا سا لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں، چونکہ لہن کی عادت تھی، مرثیہ رات تو سوسخانی وغیرہ میں لہنیں پڑھے جاتے تھے، تو لہن میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا کھینچ کے جب قطع کی مسافت شب، لیکن بعد میں جو ہے کچھ لوگ اس طرح نہیں پڑھتے، کچھ لوگ جس طرح مصرع لکھا ہوا ہے رواں مصرع پڑھتے ہیں بغیر اس کے اس کو کھینچے۔ اب انیس کس طرح پڑھتے تھے، نہ آڈیو تھا نہ ویڈیو تھا کہ ہمیں پتہ لگا انیس کیسے پڑھتے تھے، لیکن گمان اور یقین اسی بات کا ہے کہ انیس اسی طرح پڑھتے تھے کہ بقول ان کے جب کسی نے کہا مرثیہ سکھا دیجیے، نوابی جایا کرتے تھے بچوں کو لے کے صاحب ان کو مرثیہ، میں کیا سکھاؤں مرثیہ، مرثیہ جو لکھا ہے وہ پڑھ دو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دولہا صاحب عروج نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جاؤ عورتوں اور جانوروں کی بولیاں سیکھو۔ ہاں وہ الگ چیز ہے، دیکھیے میں ایک منٹ قطع کلامی ہوتی ہے آپ کی، وہ الگ چیز ہے، وہ پھر ناٹک میں چلے گئے، پھر آپ داستان گوئی میں چلے گئے، پھر آپ تھیٹر میں چلے گئے۔ تھیٹر میں مت جائیے، ہم وہ بات کر رہے ہیں انیس کی مرثی میں کہیں بھی نہیں آئی جو شاد صاحب نے آلات لکھی ہے، کہیں بہت سے بہت ہاتھ اٹھ گیا تو اٹھ گیا، کہیں ابرو کے اشارے آ گئے، بس انیس کا جو شاد صاحب نے اور لوگوں نے لکھا ہے، تشدید لوگوں نے لکھا ہے۔ ہاں آواز سے وہ سارا کچھ کہ آواز کی زیر و بم سے مصرے کا اتار چڑھاؤ پتہ لگتا تھا، مصرے کی کیفیت پتہ لگتی تھی، دیکھو نا مصرع تو بڑا ہوتا ہے نا۔ اب ایک مثلا ایک مصرع ہے بہت سمپل سا مصرع ہے کہ دبیر کا ایک مصرع ہے کہ یعنی شمر نے بات کی کچھ اور محمد سے بات کی، بات کو ترغیب دے رہا تھا کہ ادھر آ جاؤ، محمد سے دور پر شدائد تو چلتی تھی، تو اس نے بلا کے دونوں بچوں سے بات کی، روایت ہے۔ تو دبیر نے مصرع لکھا کہ بی بی زینب نے بچوں سے کہا کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی۔ اب یہ ایک مصرع ہے، بالکل صرف ایک، اب اس کو جس آہنگ سے بھی آپ پڑھیں، بالکل کیوں تعجب ہے، کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی، افسوس بھی ہے کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی، غصہ بھی ہو سکتا ہے کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی۔ ایک مصرے کو آپ جس رنگ سے ہی پڑھ دیں، بالکل 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 مصرے کے جو رنگ ہے، مصرے کا جو رخ ہے اس کو ظاہر کرنا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور میں کہہ دوں، ایک واقعہ ہوا ابھی پچھلے ایک صاحب ذاکر ہے، نام لینے کو بہت بڑے عالم ہیں، ان سے کوئی کسی کا کوئی مقابلہ، لیکن بات سب پھیل چکی تھی، بہت پھیل گئی ہے، تو اس میں کہ جوش آتے تھے وہاں تو وہاں پہ ہم ان کا لیکچر کراتے تھے، انہوں نے لیکچر میں جوش صاحب کو رگڑ دیا، ملحد اور کیا 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 کہہ دیا، اچھا اور وہ شعر کوٹ کر دیا کہ شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا، کیوں کر دیا، میں اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا، میرے تو آگ لگ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نہیں جانتے نا جوش کو، آپ تو جوش کو اس لیے کہتے ہیں جوش نے ذاکر سے کتاب لکھ دیا، اس لیے آپ سارے جتنے سب ناراض ہیں۔ میں برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا کہ صاحب میں بڑی گستاخی تو نہیں کروں گا، لیکن بات کر دوں کہ مصرے کو اور پڑھت سے مصرے کے رخ کو ظاہر یہ کیا جاتا ہے، اور پڑھنے کے انداز سے اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہرگز جو اس کا کوئی نعوذ باللہ ملحدانہ بات نہیں تھی، ملحدانہ خیال نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ کے بڑائی کر رہا ہے کہ شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، میں عام سا آدمی ہو کے بدلہ لیتا ہوں، اور استفہامیہ شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا، پورا ہال سکتے میں آگے اس بات سے۔ تو وہ میں نے بات ہو رہی کہ مصرے کے رخ کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک آپ نے بات کی پڑھت کی، جو میں سمجھا، جو آواز کا لوچ ہے، جو صوتی تاثرات ہیں، اب یہ جو بات ہم نے کی تھی کہ عورتوں کی اور جانوروں کی بولیاں بولو، اس میں کہاں سے یہ بعد میں انیس دبیر کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بعد میں جو سننے میں آیا ہے لوگوں سے، وہ بھی ہم نے بھی سنائی ہے۔ ابھی عبداللہ صاحب عروج کو ہم نے نہیں دیکھا، اور خیر ان کو شدید لکھنوی یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ صاحب عروج کی خاص فنکاری تھی، جو ایک معاف کریے گا ناٹک سے تھوڑا سا اس لیے ڈرامائی اس میں انصر آ گیا تھا نا۔ وہ بعد میں ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کا بھی نام نہیں لوں گا، وہ باضابطہ رومال لے کے آتے تھے اور گردن پہ باندھا کرتے تھے، ماچس لے کے آتے تھے، یہ سب ناٹک کا اثر، خالی کاغذ بھی لے رہے تھے، بیکاز تحت اللفظ خوانی ہے تو پرفارمنگ آرٹ ہے، تو پرفارمنگ آرٹ، تحت اللفظ خوانی از اے پرفارمنگ آرٹ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پرفارمنگ آرٹ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس پرفارمنگ آرٹ میں آپ کو کہاں تک احترام رکھنا ہے،
तकद्दुस। हाँ, तकद्दुस कहाँ तक रखना है इसका। यहाँ तकद्दुस खराब हो गया, आप गिर के अगर आप बहुत से रिकॉर्डिंग पे आप यूट्यूब पे बहुत देखते होंगे, तरह तरह से लोग पूरा हाथ यूं से चला जाता है, गिर पड़ते हैं, मिंबर से नीचे उतर आते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे बुजुर्गों ने, अर्जुन साहब जो हमारे उस्ताद जो थे आपको यही बताते थे, कभी दोनों हाथ न उठे, आप बैठते हैं, नसीम साहब मुझसे जानते हैं, वसीम भाई, अब्बा, कभी मजाल नहीं है कि घुटने, एक बात जब करेंगे ना हम आदाब मिंबर, आदाब तहतुल लफ्ज़ खाली तो अलग चीज़, आदाब मिंबर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसका ही बहुत ख्याल करना पड़ता है। आपके दोनों घुटने मिले होने चाहिए, जी आपको दोनों हाथ कभी नहीं उठना चाहिए। आप बाएं हाथ में क्यों रखते हैं, दाएं हाथ में क्यों नहीं रखते? हाँ, बिल्कुल सही है। बाएं हाथ में रखते, बाएं हाथ में रखते हैं, जब आप इशारा करते हैं दाएं हाथ के इशारे बुरे नहीं लगते। अगर दाएं हाथ में रखेंगे फिर आप बाएं हाथ से इशारे करेंगे, बाएं हाथ के इशारे बुरे लगते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। काला कपड़ा सामने हो, इसकी वजह ये है कि जैसे अनीस के बारे में है कि वो इस तरह से बैठते थे कि लगता था कि मिंबर से उग गए हैं, किसी तरह उग आए हैं, यानी बैठे नहीं हैं। भाई वसीम भाई, मरसिया की बात हो रही है और हम नसीम अमरोही साहब का कोई बंद ना सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो ज़रूर अभी आप फरमा रहे थे कि खुदा की तारीफ जो सामने तो इत्तेफाक से जो सामने आया है वो बाबा का हमदिया जी कलाम। क्या हमद हो उसकी जो नेहा है न आया है, क्या हमद हो उसकी जो नेहा है न आया है, अल्लाह रे जलवा के जहां देखो वहां है। क्या कहने से दम भरती है खुद रूह के वो जाने जहां है, दम भरती है खुद रूह के वो जाने जहां है। किस जा उसे ढूंढूं के बिला कैद मकान है, किस जा उसे ढूंढूं के बिला कैद मकान है। आरिफ की हदे अक्ल से बाला वो समद है, आरिफ की हदे अक्ल से बाला वो समद है। महदूद न होने की ये हद है कि अहद है। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रवि साहब, मरसिया किन अज्जा पर मुश्तमिल है और एक तहतुल लफ्ज़ खां के लिए क्या ज़रूरी है कि उन अज्जा को किस तरह से बयान करें, क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है? देखिए, मरसिए के अज्जा की बात हम अलग कर रहे हैं, मरसिए के पढ़ने के लिए प्री क्वालिफिकेशन की बात अलग हो जाएगी, मरसिए के अज्जा तो अलग चीज़ हो जाएगी, प्री क्वालिफिकेशन अलग चीज़ हो जाएगी। और अगर हम कहें किसी से कि मैं कहूँ कि भाई फना साहब आप सीखना चाहते हैं, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा पहले तो आप मिंबर पर नशस्त सीखिए। देखिए, एक बात और है, मिंबर की ज़बान ही और है। जैसे मिंबर की ज़बान और जो आज की ज़बान इस्तेमाल होती है, मिंबर की ज़बान नहीं है। बिल्कुल, मिंबर की ज़बान ख़त्म हो गई थी, तरावी साहब के साथ और तालिब जौहरी के साथ ख़त्म हो गई, और चंद लोग हैं उलमा हैं ज़्यादा था, लेकिन अब जो अब ज़बान इस्तेमाल होती है वो मिंबर की ज़बान नहीं है। उस तरह मिंबर की भी नशस्त होती है। मिंबर पर आपको बैठना कैसे है, बहुत से लोग पैदा मतलब बहुत मामूली सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। आप बगैर मोजे के बैठ गए, आपके नाखून बढ़े, आपको डाइवर्शन हमेशा आप डाइवर्ट हो जाते हैं। एक तो आपका जो पर्सनल अपीयरेंस है वो मजलिस के तकद्दुस के साथ हो और एक प्रेजेंटेबल हो, आप वो तो खैर आप ज़ाती मसला है, लेकिन होना चाहिए कम से कम। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मरसिया पढ़े, अब ये कोई शर्त नहीं है, आहिस्ता वक्त के साबित है, लेकिन उसको तब मौजू होनी चाहिए और शेर व शायरी से लगाव किसी हद तक होना चाहिए, वरना जब तक शेर व शायरी से लगाव नहीं होगा मिसरे नहीं पढ़ सकता। खुद ब खुद आप उसमें एक्स्ट्रा ज़ेरो ज़बर लगा देगा अगर आप किसी ऐसे चीज़ को शौक में, तब मौजू होनी चाहिए, तब मौजू होनी चाहिए। फिर वाक़ई करबला से ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अक़ीदे के साथ साथ एक लगाव, जज्बाती लगाव भी होना चाहिए। जब तक आपके दिल में नहीं होगा तो उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते।